الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال نبينا المحترم صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. محترم ناظرین و سامعین، آج ہم جس ماہ مبارک کا انتظار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کل 25 اپریل کو یکم رمضان المبارک ہوگا، 2020 کا یہ رمضان المبارک اس وبائی مرض کے دوران اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے. اللہ نے ایک طرف ہم سے بلا شبہ مساجد کی جماعتوں کو ہماری کوتاہیوں کمزوریوں کی وجہ سے چھینا ہے، ایک طرف بیت اللہ کے اندر اعتکاف کو، بیت اللہ کے عمرے کو اور وہاں طواف کو اور وہاں کی عبادتوں کو ہم سے چھینا، لیکن دوسری طرف توبہ کا ایک بہترین موقع اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کی شکل میں دے کر ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے. میرے دوستو، ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ رمضان ان حالات میں ہمارے لیے ایک وبا کے عالم میں رحمت بن کے آیا ہے. ہم اس رحمت سے کس قدر فائدہ اٹھائیں. ایک حدیث جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی تینوں سیڑھیوں پر جب قدم رکھے تو ایک سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین، اور تیسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین. من جملہ اور کہ ایک بددعا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو جس کے سامنے میرا ماہ مبارک رمضان المبارک آئے اور وہ اس کی قدر کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے. بلا شبہ اور موقع بلا شبہ مواقع تھے، اچھے موقع تھے، لیکن یہ ایک ایسا گولڈن چانس ہے پوری امت کے لیے جس میں ہم اپنے کوتاہیوں، اپنے قصوروں، اپنی غلطیوں کو معاف کرا کے اپنے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے ایک بہترین فیصلہ کروا سکتے ہیں. اس لیے اس رمضان المبارک کی قدر کی جائے، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رحمت عجیب انداز کی بھیجی ہے کہ پہلے ہمیں حکم ہوا کرتا تھا اللہ کے گھروں میں جائیں، اکٹھے ہوں، وہاں جا کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے دین کا آوازہ بلند کریں اور اللہ کے دین کو وہاں جلا بخشنے کی کوشش کریں. لیکن آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم کیا ہے، عجیب انداز میں ایک حکم کیا ہے لاک ڈاؤن کی شکل میں اور گھر رہنے کی شکل میں کہ نہیں، آج تک تمہیں حکم تھا کہ اللہ کے گھروں کو آباد کر کے اللہ کی عبادتیں کریں، لیکن آج حکم یہ ہے کہ اللہ کے گھروں کے ساتھ ساتھ میں اپنے گھروں کو بھی آباد کیا جائے. اپنی عورتوں کے تعلق سے، اپنی اولادوں کے تعلق سے جس بارے میں ہم انتہائی بے فکر ہو چکے تھے، ہماری اولادیں سرکش ہو چکی تھی، ہماری بیویاں سرکش ہو چکی تھی، ہم اپنی عورتوں کے بارے میں دینی فکر کر کے راضی نہیں تھے. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اپنی اولادوں، اپنے بچوں، اپنی بیویوں پر اور اپنے گھر والوں پر بہت اچھے طریقے سے محنت کر سکتے ہیں، انہیں دین کی
آواز لگا کے ان کو دین کی محنت کی طرف راغب کر سکتے ہیں، اور عملی اعتبار سے ہم خود ایک نمونہ بن کے انہیں دکھا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت اللہ کے گھروں میں ایسے کیا کرتے ہیں، تم بھی اپنے گھروں کے اندر اس طرح سے عبادت کیا کرو۔ پھر خوب شرف کے ساتھ، خوب محنت کے ساتھ، خوب محبت و مودت کے ساتھ اللہ کے دین کی اس آواز کو بلند کیا جائے، اور ہر گھر کے اندر تعلیمیں ہوں، قرآن پاک کی تلاوتیں ہوں، اور روزوں کا اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام ہو، بلکہ کوشش یہ ہو کہ ہم رات بھر جاگیں اور رات بھر جاگ کے اللہ کے دین کی محنت کریں، اور اللہ کے بندوں کو یعنی اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو دین کے لیے رات جاگنا سکھائیں، رات تلاوت کرنا سکھائیں، نفل پڑھنا سکھائیں، تسبیحات پڑھنا سکھائیں۔ میرے دوستو، اگر ہم یہ کوششیں کریں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے گھروں سے اولیاء اللہ پیدا ہوں گے، ہمارے گھروں سے اللہ کے پیارے پیدا ہوں گے، اللہ کے محبوب پیدا ہوں گے۔ انہی الفاظ پر میں آپ حضرات سے رخصت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔